پھر ان دنوں جو آخری دن جو ہے وہ یوم النار ہے، قربانی کا دن۔ اس دن سب تو اہم ترین عمل اللہ دی راہ اس دی رضا لی جانور دی قربانی ہے۔ اور اس قربانی دا آغاز صرف اس امت دے اندر ہی بلکہ قرآن پاک کی ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت لئی اساں قربانی رکھی، یعنی اس دنیا جتنے انبیاء ہے، کیونکہ امت بن دیئے نبی نہ، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ہر پیغمبر دی شریعت دور قربانی رہی، تاکہ جانور کے اوپر اللہ دا نام لیا جائے اور اللہ دے نام تے اس دا دیا ہوا رزق خرچ کرن دا ایک ذوق، ایک جذبہ پیدا ہوئے، اور تیسری عملی تربیت ہوئے کہ قربانی، صدقہ، خیرات، نظر و نیاز، ہر قسم دی مالی عبادت اللہ واسطے۔ تقریباً اسی ہر نماز ہر نمازی یہ الفاظ پڑھ دے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ انہاں تینہ جملے دا معنی کیا ہے کہ میری قولی، مالی اور بدنی عبادت اللہ واسطے۔ ہر نماز مومن اقرار کر دے اللہ تو علاوہ کسی کے نام پہ جانور ذبح کرنا حرام ہے، نص قرآنی سے حرام۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردار اور بوقت ذبح دم مسفوح جڑا خون نکلتا ہے وہ خنزیر دا گوشت اور غیر اللہ دی نظر نیاز، چاہے شرینی دی صورت ہوئے، مٹھائی دی صورت ہوئے، چاہے چاول دی صورت ہوئے، چاہے جانور دے گوشت دی صورت ہوئے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو جائے، یعنی ذبح نہیں ہویا، ویسے ہی جانور بندہ کہہ دے کہ غیر فلاں بزرگ کے نام پہ میں ذبح کروں گا، انہاں دی خوشنودی لئی، انہاں دے تقرب لئی میں ذبح کراں گا، جدوں یہ نیت الفاظ زبان تو ادا ہو گئے، دل کی نیت آ گئی، وہ چلتا پھرتا جانور ذبح سے پہلے ہی حرام ہو چکا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو چکا، وہ حرام ہے، لہذا اس نو اللہ کے نام پہ اب ذبح کرو گے تب بھی حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو چکا، وہ زندہ حرام ہو چکا ہے۔ اب اس پہ اللہ کا نام لینا یا نہ لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جانور حرام ہے کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ منسوب ہو چکا۔ اور بعض مفسرین نے تو اس طرح بھی بات بیان فرمائی کہ حرمت ترتیب بھی اسی طرح رہے کہ جس طرح مردار حرام ہے، مردار سے زیادہ حرمت دے اندر، پلیدی دے اندر دم مسفوح ہے، بہندہ ہوا خون، اس سے زیادہ پلید خنزیر کا گوشت ہے، اور اس سے زیادہ پلید جو ہے وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ تو اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا اور مخصوص دنوں ذبح کرنا اور شرائط نبویہ کے مطابق ذبح کرنا یہ ہے قربانی۔
تو قربانی اللہ کے نام پر ہے۔ اگرچہ ہر امت جاری ساری رہی، لیکن اس دا آغاز قرآن پاک تو اس دی تاریخ، اس دا آغاز ادا شروع اس واقعہ تو ملتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام انہاں دے دو بیٹیاں دے درمیان اختلاف رونما۔ اختلاف کس بات تے سی؟ یہ دے بارے قرآن اور حدیثاً تے وضاحت و سرات موجود نہیں، لیکن تفسیری روایات یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام دے دو بیٹے حابیل و قابیل دے درمیان رشتے پر اختلاف ہوا۔ گویا تاریخ اسلام میں سب سے پہلا قتل رشتے کی بنیاد پہ ہوا۔ حابیل اور قابیل دونوں ایک عورت نل نکاح دی خواہش و چاہت۔ آگے تفسیری روایات ہے کہ اس وقت چونکہ نسل انسانی زیادہ نہیں، انہاں دی شریعت جوڑا آدم علیہ السلام دے ہاں پیدا ہوندا سی، پھر دوسرا جوڑا انہاں جوڑیاں دا آپس ہی نکاح جڑدا سی کہ جو پہلے پیدا ہوا بیٹا اس کا اس عورت کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ جو بعد میں دوسرے بھائی کے ساتھ پیدا ہو۔ ایک عورت خوبصورت سی، دوسری بچی بدصورت سی۔ وہ کہنے لگا اپنے شریعت اپنے نظام تو ہٹ کے کہ میں اس عورت نہ نکاح کروں گا اس جو میرے ساتھ پیدا ہو۔ جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو فرمایا گیا کہ دونوں تسی قربانی پیش کرو، اور قربانی پیش کرن دا طریقہ کہ اپنا اپنا جانور خریدو، عید گاہ مسلح گاہ جا کے ایک کھلے میدان اپنے دونوں جانور چھوڑو، جس دی قربانی قبول ہوئے گی اس دے جانور نو آسمان تو آگ آ کے اٹھا کے لے جائے، سویرے جائے گا۔ جس دی قربانی مقبول ہے وہ قربانی موجود نہیں ہوئے گی، جدی نا مقبول ہے وہ قربانی موجود ہوئے۔ اور اس پر بھی اللہ دا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ساڑھے راز نو راز رکھے ہے، فگرنہ قربانیاں جے حکم وہی چلتا آندا، تسی قربانیاں جا کے عیدگاہ سارا محلہ کھڑا کرتا تے جدی جدی قبول نہ ہوندی انہوں سویرے پورے معاشری قوم ذلیل کرتا جا کہ تیری قربانی قبول نہیں، تیرا جانور قبول نہیں۔ تو اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھے ہے، ساری خوش نے جانور ذبح کر گئے کہ ساڑی قبول ہو گئی۔ یہ اس دا انعام ہے، اس دی رحمت۔ دونوں نے قربانی اپنی اپنی پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل دی قربانی قبول کر اٹھا لی گئی، اور قابیل دی قربانی نامقبول ہوئی، کھڑی رہی۔ سویرے گئے تو ایک دی قبول ہو چکی، دوسرے دی قابیل کہنے لگا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ الگ بات، لیکن رشتہ میرا اتھے ہی ہوئے، تو ہوئے گا تو شادی کریں گا نا، جے تم روکیا نہ روکیا تو میں تنوں قتل کر دیا۔ حابیل کہنے لگا اے میرے بھائی، اگر تم اپنا ہاتھ میرے قتل دی طرف بڑھائیں گا تو میں اپنا ہاتھ پھر بھی تیرے قتل دی طرف نہیں بڑھاؤں۔ نبی علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا حساب خون دا ہونا ہے، جس نے ناحق خون کیتا ہے وہ دا حساب شروع ہوئے۔ اور دنیا دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے لوگ قیامت تک ناحق قتل ہوں گے، ہر قتل دا سب تو پہلے گناہ قابیل نو ملے، کیونکہ اس نے اس فساد اور اس خون اور قتل دا آغاز کی۔ گناہ کا جو بانی ہے، بدعت کا جو بانی ہے، رواج کا جو بانی ہے، جو بھی جس گناہ کا جو بانی ہے اس نو گناہ ملتا رہے۔
لہذا گناہ جاری کرن تو پہلے دوسرے بندے نو گناہ تے لگان تو پہلے سوچ لیا کرو کہ گناہ تسی مر جاؤ گے، گناہ جاری رہے گا اور ہمیشہ لی توڑی عذاب اضافے دا سبب و ذریعہ بنائے. ایسی نیکی کرو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے بچے سورۃ الفاتحہ پڑھا رہے ہیں، درستگی کرا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ. کسی نے پوچھا ہے امام غزالی تسی وقت کے بڑے عالم، بڑے مفسر، اور نام ہے تمہارا علم میں، تفسیر میں، چھوٹے چھوٹے ہمیں بچے، کیونکہ ساڑھے کو ایک رواج قاری اچھا ہو جائے تو چھوٹے بچہ نہیں پڑھاندہ، با میں ایک نام ہے قرات ہے، میں بچن کیوں پڑھا. علم اچھ آگے بلند ہو جائے تو کہندے با ابتدائی کلاسوں میں کیوں پڑھا ہوا، میں تو شیخ الحدیث، میری تو ہے وصف ہے، خوبی ہے، میرے مقام ہے، درجہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچیاں نو پکڑ کے نا انہوں سورۃ الفاتحہ پڑھا رہے. پوچھا گیا امام غزالی رحمت اللہ کو لو کہ تسی ایڈی شان درجے چ ہے وہ تو چھوٹے بچیاں تسی سورۃ الفاتحہ پڑھائی جا رہے ہو، تسی کوئی تفسیر پڑھاؤ، بڑے لوگوں نے پڑھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے نال پڑھا رہے ہوں. فرمایا میں انہاں نو سورۃ الفاتحہ انہاں دی درست کرنا، میں اور کچھ نہیں پڑھاندہ، صرف چھوٹا بچہ میں مل جائے نا میں وہ دی سورۃ الفاتحہ درست کرنا. فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں، تو جب تک نماز پڑھتا رہے گا غزالی نو ثواب ملتا رہے. یہ دی نماز میں شریک ہو جاؤں گا، یہ ثواب میں شریک ہو جاؤں. تو یہ نیکی ہے، یہ درجہ ہے. اگر نیکی پھیلاؤ گے، نیکی کے بانی بنو گے. حدیث ہے صحیح مسلم، نبی علیہ السلام فرمایا جڑا شخص میری سنت نو جاری کرے، جب تک وہ سنت جاری رہے گی، جو شخص عمل کرے گا اس تو پہلے اتنا ہی ثواب اللہ جاری کرنے والے نو عطا. کوئی سنت شروع کر جائے، نیا دین نہیں، نئی بات نہیں، بدعت نہیں، سنت جاری کر جائے تو غور فرمائیے کہ حابیل نے جدو قربانی قبول ہوئی ہے تو قابیل نے قتل دا ارادہ کی، تو حابیل دے ان الفاظ سنو اللہ نے قرآن کلام دے اندر نازل فرمایا اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہویا ہے. فرما وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اپنی قوم پر، اپنی امت پر ذرا پڑھو سناؤ واقعہ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. فرما سناؤ میرے محبوب نبأ ابنَيْ آدَمَ بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حق سچا واقعہ ذرا اپنی امت کو سناؤ. تو جب رسول رحمت کو حکم ہے تو وہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں تو ہر خطیب و واعظ پر لازم ہے کہ وہ ان کا واقعہ سنائے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا ذرا واقعہ ان قوم کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو سناؤ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. فرما جدوں دوہاں بیٹیاں نے قربانی نو پیش کیتا ہے، حابیل نے بھی قابیل نے بھی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. فرما دوہاں چو ایک دی قربانی قبول کر لی گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اور دوسرے دی قربانی قبول نہیں. آدم کا بیٹا ہے، ساڑھی تے وہاں حیثیت ہی کوئی نہیں. ابو پوری انسانیت کے باپ، جس ہستی کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جنت میں رکھا ہے، پھر دنیا میں بھیجا ہے، پھر سلسلہ انسانیت وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آدم و حوا سے یہ آگے نسل انسانی کو بڑھایا ہے. آدم کا بیٹا ہے، قابیل اور حابیل دونوں قربانی پیش کر رہے. اپنے گھربانوں میں جھانکیے کہ ہم کہاں کھڑے.
قرآن کے یہ واقعہ کیوں رب فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ ذرا سناؤ، ان پر پڑھو۔ پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ واقعہ تمہارے دل و دماغ میں آئے اور سنو اور پھر نکال دو۔ فرمایا اس مقام پہ قربانی خریدنے سے پہلے، قربانی کرنے تو پہلے سوچئے کہ جب آدم کا بیٹا قابیل اس معیار پہ پورا نہیں اترا جو معیار اللہ نے بیان کی ہے، اس کی قربانی رد ہو گئی، تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ آپ اس معیار پہ پورا اترتے؟ رب کا اعلان ہے، قرآن کے الفاظ ہے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ حابیل بولا، بھائی بولا، قابیل نو کہنے لگا ہے قابیل اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس پہ چیخ پا کیوں ہوتا ہے، ناراض کیوں ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، لڑتا کیوں ہے، ہاتھ کیوں بڑھاتا ہے، ہتھیار کیوں مجھ پہ اٹھاتا ہے؟ پتہ ہے قربانی قبول ہوتی کس کی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اے میرے بھائی، قربانی قبول ہی اس کی ہوتی ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو اللہ کے ہاں ڈرنے والا نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی، متقی بندہ ہو تو قربانی قبول ہے، متقی نہ ہو تو قربانی قبول نہیں ہے۔ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ یہ قرآنی نص ہے۔ قرآن نے مختصر جملے میں معیار مقرر کر دیا ہے، انما کلمہ حسر، سوائے اس کے نہیں، قربانی قبول ہے صرف اس شخص کی جو متقی ہے۔ رشتے میں نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، تقوی نہیں ہے، قربانی قبول نہیں۔ سید زادے، پیر زادے، سب کی کیا حیثیت ہے؟ یہ نبی کا بیٹا ہے۔ فرمایا اعلانیہ ہم نے قبول نہیں کی، بیٹا نبی کا تھا، قربانی قبول نہیں ہو۔ شرط تھی ایک کہ تقوی ہو، ایک متقی تھا، دوسرے میں تقوی نہیں تھا۔ کلمہ تو پڑھتا ہی ہوئے گا، کافر تو نہیں تھا، باپ کو نبی تو مانتا تھا، اس کے بے نماز ہونے کا یا بدعقیدہ ہونے کا ذکر تو نہیں۔ تقوی کسے کہتے؟ ساری تشریحات اگر خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھو تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی ذات سے دوسرے کو بہتر سمجھے فرائض ادا کرنے کے بعد، سمجھو کہ وہ متقی ہے۔ جس کے دل میں تکبر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا چاہے نماز پڑھتا رہے۔ فرمایا پورے فرائض ادا کرنے کے بعد جس میں یہ تواضع انکساری ہو کہ دوسرے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ سمجھے کہ دوسرا انسان میرے سے بہتر، یہ دوسرا مسلمان ہے مجھ سے بہتر، بس یہ تصور اس کے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے، سمجھو یہ شخص متقی ہے اور اس کی قربانی قبول۔ انما یتقبل اللہ من المتقین،